प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके सामने एक बार फिर कारी हनीफ साहब का बहुत प्यारा बयान लेकर आए हैं। आज का उन्वान है कब्र में सवाल और कामयाबी। दोस्तों, इस पर बयान फरमा रहे हैं खूबसूरत अंदाज में कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ले। चलो चलते हैं बयान की तरफ। صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Recording of the Sarkar GMC. बेशक सूरत यासीन में कुरान करीम ने जो 3 पैगंबरों के वाक़े को जिक्र फरमाया, उसको अर्ज करते हुए अर्ज किया था अल्लाह का नाम बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी अजमतों वाला है परवरदिगार आलम। उस मालिक की जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है जिसने सारा जहान बनाया हो। बेशक बेशक। उस खालिक की जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है वो है कि जिसने तमाम निज़ाम आलम को चलाया और बनाया और तमाम को खिलाने पिलाने के काबिल है। किसी को बादशाह बना दिया, किसी को फकीर बना दिया, किसी को सोने चांदी के अंदर मशगूल कर दिया और किसी को फरमाया कि तू तो मेरा नाम जपता रहे, हर वक्त तेरी जुबान हो, मेरा नाम हो, तेरा पेट मैं भरता जाऊं। किसी के हाथ में शराब की बोतल, किसी के हाथ में अल्लाह का कुरान करीम, एक के हाथ में कंजरी का हाथ और एक के हाथ में अल्लाह का नाम गिनकर लेने के लिए तस्बीह। एक अल्लाह तबारक व तआला की अजमतों से और उस मालिक के नाम ले लेकर के अपने आप को इस कदर आजिज बना लेता है, खाकस्तर बना लेता है कि वो हर जर्रे पर अल्लाह पाक की अजमत का तसव्वुर अपने आप बना लेता है। और एक वो कमीना है जो सुबह शाम खुदा बंदे आलम को बकवास करता है। उसकी शान किबरियाई है, किसी को कुछ दिया, किसी को किसी चीज से नवाजा, किसी को किसी चीज से नवाजा। कौन है जो उसके सामने दम मारे? किसी को ऐसी जिंदगी दी तो सारी उम्र अल्लाह अल्लाह में गुजर जाए और किसी को ऐसी उम्र अता की कि सारी उम्र में एक सजदे की तौफीक ना हो। ये जो मस्जिद में नहीं आते, आप ये ना समझे कि ये नहीं आते, बल्कि परवरदिगार आलम उनको अपने दरवाजे पे आने ही नहीं देते। वरना इनकी क्या मजाल है कि मस्जिद में ना आए। मैंने जिक्र किया था कि एक आदमी अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब गुजारता है, उसकी उम्र भर की मेहनत और जद्दोजहद ये होती है कि मेरी आखिरत संवर जाए, मेरी आखिरत बन जाए, मेरी कब्र बन जाए। और जिसकी आखिरत बन गई उसका सब कुछ बन गया।
जिसको आज हमें यकीन नहीं आता, एक वक्त आएगा कि ये आंखें देखेंगी, ये दिल यकीन करेगा, ये दिमाग सोच लेगा और इत्मीनान हो जाएगा कि जो कुरान में था वो सारा सही था, जो मेरा नजरिया था वो गलत था। अल्लाह मियां ने पैगंबरों के जरिए हिदायत का एक बहुत बड़ा सिलसिला कायम फरमाया। किसी पैगंबर के जरिए किसी कौम को, किसी उम्मत को हिदायत दी, किसी पैगंबर के जरिए किसी को हिदायत दी। एक बहुत बड़ा सवाल इन आयात में हल फरमाया खुदाबंद करीम ने, जिनकी आज मैंने तिलावत की। वो एक औरत के जहन में भी आ सकती है, बात एक मर्द के भी लिखे पढ़े तबके के दिमाग में ज्यादा आती है। और वो ये सवाल है कि आदमी जब मर जाता है, हम अपने हाथों से उठाकर उसे कब्र के गड्ढे में डाल के आते हैं, उसके कद्दो हाल को, जिस्म गोश्त को, हड्डियों को कीड़े खा जाते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हड्डियां खत्म हो गई, फिर हिसाबो किताब कैसा? ये एक आम सवाल है। आप भी सवाल कर ले, सवाल करने में कोई गुनाह नहीं। हर आदमी के दिमाग में जो बात आ सकती है, दुकानदार के, जिम्मेदार के, मजदूर के, कि यार ये कब्र का गढ़ा, हमने कई मरतबा कब्रें खोल ली, कब्र बनाते वक्त, खोदते वक्त पुरानी कब्र निकली, हमने कभी आग जलती नहीं देखी, इसलिए ये मौलवी क्यों कहते हैं कि कब्र में अजाब होता है? बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों ने मकान बनाए, कब्र निकली तो अंदर से हड्डियां तो निकली मगर अंगारे तो कभी नहीं निकले। अजाब कैसे होता है? ये जो कहते हैं अजाब होगा, उसकी सूरत क्या है? ये एक मोटा सा सवाल है। कुरान करीम ने किसी चीज को नहीं छोड़ा। कसूर मेरा तेरा है कि हमने अल्लाह के कुरान से कभी पूछा ही नहीं कि फला मसला हमें समझा रही है। हमने पूछा एक अनपढ़ मुल्ला से, हमने पूछा मुर्दा नवाने वाले थे, हमने पूछा मैयत के कफन डालने वाले थे। ये कोई ऐब की बात तो नहीं, मगर तालीम का तो कोई ताल्लुक नहीं लोगों से। कुरान करीम से अगर हम पूछते, खुदा की कसम आज जो पूरी दुनिया में हम दलील खार हो रहे हैं, तो हम इस तरह से कभी नहीं होते। एक बहुत बड़ा अहम सवाल है कि एक मुर्दे को समंदर में फेंक दिया, मछलियां खा गई, रेजा रेजा हो गया, जल गया, सड़ गया, इसको अजाब कैसे होगा? एक आदमी जल जाता है, सड़ जाता है, बिल्कुल उसका रेजा रेजा हो गया, जल कर पिघल कर राख बन गई। अब हिसाब किताब कैसा, और अब आजाब खबर कैसा, और आखिरत कैसे, क़यामत कैसे? ये एक आम सवाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सवाल और जवाब नकल कर दिए और सवाल किया है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खलीलुल्लाह है, अल्लाह के ऊपर गुजीदा बंदे हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर है, खुद भी नबी, बेटा भी नबी, पोता भी नबी, पड़ोसा भी नबी, हजारों अंबिया किराम के जद्द अमजद है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से सवाल कर दिया, वही कौल इब्राहीम, वही कौल इब्राहीम, फरमाया अर्ज कर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी अरीनी, रब्बी अरीनी, ओ मेरे मौला मेरे, और मेरे परवरदिगार, मेरे रब, मेरे पालनहार, जमीन आसमान के मालिक, रब्बी अरीनी, मुझे दिखा दे, मुझे बता दे, मुझे समझा दे क्या चीज, कई फतुहिल मौता, तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है, मुर्दों का हिसाब किताब कैसे करेगा, इनके आजा को कैसे जोड़ लेगा, खाल की मिट्टी बन गई, गोश्त की मिट्टी बन गई, आज नाक जुबान को कीड़े खा गए, अरे तमाम चीजें खत्म हो गई, अब इनको जिंदा कैसे करेगा? रब्बी अरीनी कैफ तुह्यिल मौता,
اور مالک میرے مجھے دکھا، مجھے بتا، مجھے یقین دلا، میں مانتا تو ہوں تیرے حکموں کی بجاوری کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے، مگر میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میں دیکھ لوں کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح پہ تو مردوں کے اعضا کو جوڑ لے گا، تیرے سامنے مردہ زندہ کیسا ہو جائے گا؟ حالانکہ مجھے یقین ہے، فرمایا میں وہ ہوں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور لوگوں زندہ سے مردہ کو پیدا کرنا اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے۔ الہی تو کیسے کر دیتا ہے؟ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کون ہے دنوں کو گھٹانے والا، کون ہے راتوں کو بڑھانے والا، اور کون ہے کبھی راتوں کو گھٹا کر کے دنوں کو بڑھانے والا؟ میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تمہاری سمجھ میں میری خدائی نہیں آئی، میری ربوبیت نہیں آئی، میری معبودیت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، میرے معبود ہونے کو تم نے آج تک نہیں مانا، صرف زبان سے کہتے ہو خدا بھی ہے، اور ظالموں تمہارے دلوں میں میری خدائی کا یقین کوئی نہیں۔ جب بھی موقع آتا ہے تم برگشتہ ہو جاتے ہو، تم فوراً چکر کاٹ جاتے ہو، تم فوراً ہیلے وسیلے بنا لیتے ہو، تم فوراً کہنے لگ جاتے ہو یہ بھی تو خدا سے بندی ہے، ان کے بھی اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے۔ کبھی علی کو مشکل کشا کہتے ہو، کبھی حسین کو مشکل کشا کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ادھر حسین کا سارا خاندان سبا بھی کراتے ہو، ادھر مشکل کشا بھی بتاتے ہو۔ تم اپنے بچوں کو کبھی چوٹ نہ لگنے دو، حسین اچھا مشکل کشا ہے، سارا خاندان سبا کرا دیا مگر بولنا تک نہیں۔ اللہ کے قرآن کو ماننے والے لوگ قبروں میں چلے گئے، خدا کی قسم اگر صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے۔ بے شک بے شک، جب بھی موقع آتا ہے ہم تمام کے تمام چکر کاٹ جاتی ہے، فوراً بدل جاتے ہیں، بات میں سے بات نکالنے سے آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عجیب و غریب انداز کا سوال کر دیا۔ تم بھی اپنی مجلسوں میں کہتے ہو، رات کو بیٹھ کر کے اپنے دل و دماغ پر سوچتے ہو، چارپائی پہ لیٹ کر کے بھی سوچتے ہو زندہ کیسے ہو جائے گا، آدمی اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا، کس طرح سے سامنے آئے گا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میرے رب اور میرے پروردگار مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کر لیتا ہے مجھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز تو دیکھو، پہلے ہی بات شروع نہیں کی تو میں نے ابھی بات کہی ہے، اللہ میاں نے قرآن میں اس کو بھی نقل کر دیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہمیں یقین نہیں، اللہ میاں نے حالانکہ خلیل اللہ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے، سر پہ تاج نبوت اڑا رکھا ہے، خلیل اللہ عظمتوں کا مالک ہے، لیکن اللہ میاں نے اگلی بات شروع نہیں فرمائی، فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے یقین نہیں، کیا تجھے یقین نہیں؟ اللہ میاں نے سب سے پہلے وہ رد پکڑی ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب تک میرا تیرا یہ ایمان نہ بن جائے، جب تک میرا تیرا یقین نہ بن جائے، جب تک ہم سب کا یہ یقین نہ بن جائے، اللہ پاک مردے کو جوڑ کر اس سے حساب و کتاب کرنے کے قادر ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تجھے میری ذات پر اعتماد نہیں، یقین نہیں؟ تم نے جو سوال کیا ہے، کیا تیرے دل میں میں اس قابل جو خدا ابتداً کسی چیز کو بناتا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جس نے انسان کو جو ایک گندے پانی کے قطرے سے آدمی کو بنانے کے قادر ہے، وہ بنے بنائے آدمی کو ختم کر کے دوبارہ بنانے کے قادر نہیں؟ فرمایا یاد رکھ تو ایسی شے تھی، ایسی چیز بنی ہوئی تھی
बाप ने भी नफरत की, माँ ने भी गंदगी समझ से धोया। मिनत्तारी लम यकुन शैअन मज़कूरा। एक वक्त तुझ पे ऐसा गुजरा, तेरी ऐसी हालत थी, तू ऐसा नुत्फा था, तू ऐसे गंदे पानी का कतरा था, नाम लेते हुए भी शर्माते थे। फरमाया मिन माइन महीन, जलील पानी से मैंने कितनी खूबसूरत तेरी शक्ल बना दी। जो खुदा गंदे पानी के कतरे से ऐसी सोनी बेहतरीन शक्ल सूरत बना सकता है, और मेरे पर यकीन करो मैं दोबारा भी बना सकता हूँ। फरमाया रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और मेरे परवरदिगार मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, कैसे जोड़ेगा, कैसे बनाएगा। मछलियों के पेट में चला गया, समंदर में रेजा रेजा होके मिल गया, आग में जलकर खाक हो गया। रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, कैसे जिंदा करेगा, कैसे उन रेसों को जोड़ेगा, कहाँ से उठा करके लाएगा। क्या तुम्हें मेरी खुदाई पे यकीन नहीं, मेरी कारसाजी पे यकीन नहीं, मेरी रबूबियत पे यकीन नहीं, मेरी उलूहियत पे यकीन नहीं, मेरी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और फरमाया क़ाल अवलम तु'मिन, मेरे खलील क्या तुझे यकीन नहीं। क़ाल बला, हाँ मेरे रब यकीन तो बड़ा है। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। मुझे यकीन तो है, तेरी जात पे यकीन है, तेरे फरमान पे यकीन है, तेरी कुदरत पे यकीन है। मैं जानता हूँ कि तू दुनिया भर के पत्ते बनाता है, पत्ते से तंगूरिये बनाता है, अलग अलग शीशम के पत्ते की अलग बनावट, नीम के पत्ते की अलग बनावट, कीकर के पत्ते की अलग बनावट, चावल के पत्ते की अलग बनावट। अरे ये हजारों किस्म के जो दरख्त है, इनके एक एक पत्ते की बकरी बकरी अलग अलग सजावट बनाने वाला कौन है? मेरे सिवा कौन है? हजारों किस्म की फल तरकारियां तुम्हारे लिए कौन बनाता है? उनके अंदर जायके कौन पैदा करता है? किसी के अंदर खट्टे रस, किसी के अंदर मीठे रस, किसी के अंदर गर्म मादा, किसी के अंदर ठंडा मादा। फरमाया लोगों और खाने वाले, हया कर जरा बता तो सही, बनाया किसने? फरमाया मियाँ जी, जिसने मंडी से खरीद कर तेरे सामने रख दिया, उसका तो तू बड़ा एहसान मंद है। फला आदमी ने ला करके मुझे 4 केले दिए थे, फला आदमी ने ला कर मुझे 2 माल्टे दिए थे, फला आदमी ने मुझे ला कर 1 किलो आम दिए थे। फरमाया कितना कमीना है तू, कितना बेगैरत है, मंडी से उठा कर तेरे सामने रख दिए, उसका तो एहसान मंद है। जिसने सारी चीज को बनाया, मेरा एहसान तेरे याद नहीं। मुझे याद नहीं करता जिसने तेरे से बनाया, जिसने चुन्नी खर्च करके, रुपया को रुपया खर्च करके ला के सामने रख दिए, जिसके सामने तो तेरी आंखें झुकती है शर्म के मारे कि इसने मुझे खिलाया। फरमाया जिसने खाने का पैदा किया, कभी तेरी आंखें मुझसे भी शर्माई? फरमाया क़ाल अवलम तु'मिन, क्या तुझे यकीन नहीं? फरमाया वला क़ालू क़ाल बला, हाँ मुझे यकीन तो बड़ा। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं तो इत्मीनान दिल चाहता हूँ, दिल का इत्मीनान चाहता हूँ, सुकून क़ल्ब के लिए, मज़ीद तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए। फिर अब देखना चाहता हूँ करता तू कैसे है। फरमाया मेरे खलील, मेरे किस किस निजाम को देखोगे, किस किस मेरी कारागरी को देखोगे? तारीफ उस खुदा की जिसने ये सारा जहान बनाया। फरमाया मैं हूँ सब कुछ करने वाला। फरियाद की मेरे रब, अर्ज करना मेरा काम था, मांगना मेरा काम था,
اب داتا تو ہے، داتا تو اور کوئی داتا نہیں، تیرے سوا کون داتا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سوال کر دیا، اب تیری مرضی، مجھے دکھا یا نہ دکھا، تو اس پر قادر ہے۔ فرمایا خلیل جو کروڑوں اور اربوں مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا وہ دکھا تو تجھے سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہر شخص نے یہ مطالبہ کیا تو میں کیسے دکھاؤں گا ہر ایک کو، اور کیسے دیکھے گا ہر ایک؟ فرمایا میرے خلیل چلو ہم تجھے دکھا کر اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں قرآن کریم نازل کروں گا، یہ میری تیری گفتگو، میرا تیرا سوال، یہ سارے کا سارا معاملہ میں اس قرآن میں نقل کر دوں گا۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ یقین کرے گا، اور جو بالکل ہی شروع سے بے ایمان ہوگا وہ یقین نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، امت کا ہی بھلا ہو جائے گا۔ بات میری اور رب جلیل کی اور خلیل کی ہو رہی ہے، نقل قرآن کریم میں اللہ بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا میرے خلیل آ جاؤ، آؤ جنگل میں۔ خلیل پہنچ گئے، فرمایا قال فخذ أربعة من الطير، اور میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، الگ الگ نسل کے ہو، الگ الگ قسم کے ہو، 4 پرندے پکڑو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑ لیے۔ 4 پرندوں کو پکڑنے کے بعد پوچھا اب کیا کروں؟ فرمایا ان کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا، فرمایا ان کے پر اتارو، ان کا روح اتارو، ان کا ایک ایک بال اکٹھا کر لو، ان کی چونچیں کاٹ دو، ان کی پنجوں کو کاٹ دو۔ فرمایا اب گوشت نکل آیا، فرمایا ان سارے گوشت، ان پرندوں کے گوشت کا قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنا کر ملا جلا دو۔ تمام قیمے کو ملا جلا کر فرمایا تمام چاروں طرف پہاڑوں پہ یہ ملا ہوا قیمہ، یہ ملے ہوئے پر، یہ ملی ہوئی چونچیں، یہ ملے ہوئے پنجے اور ناخن تمام کے تمام پہاڑوں پہ پھینک دو۔ قال فخذ أربعة من الطير، فرمایا سن لے قرآن کریم، خبر کھودنے والے سن لے، سمندر کے مردے پہ شک کرنے والے سن لے، جلے ہوئے مردے پہ یہ شک کرنے والے، اس کا کیا بنے گا، اس سے حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ اور کافر بھی یہی کہا کرتے تھے اذا كنا عظاما نخرا، حساب نہ حساب، مٹی میں مل گیا، حساب و کتاب کیسا؟ تمام کافروں کی یہی بات تھی۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، یہی بات کہتے تھے سارے کافر کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے سامنے چلا، ہمارے سامنے غرق ہوا، ڈھونڈا نہیں ملا، مچھلیاں کھا گئی، خدا جانے کتنے جانوروں نے کھایا، ہاتھ کسی نے کھایا ہوگا، کان کسی نے کھایا ہوگا، پیر کسی نے کھایا ہوگا، یہ اکٹھا کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے خلیل آ جا، اکٹھا ہونے کی ترکیب دکھا تجھے دیتا ہوں، بتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوں۔ كما قال فخذ أربعة من الطير، ان پرندوں کو پکڑو، ان کی پروں کو جمع کرو، ان کے بالوں کو اکٹھا کرو، خوب ملا جلا دو، تو اس کا قیمہ بالکل مہین بنا دو، باریک کر دو، اور بنا کر کے چاروں طرف پہاڑوں پہ دور دور پھینکاؤ۔ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا،
ان کے چوزوں کو، ان کے رگوں ریشوں کو، ان کی ہڈیوں کو ملا جلا کر بالکل قیمہ بنا کر ادھر ادھر پہاڑوں پہ خود پھینک کے آؤ اور تمام کو منتشر کر دو، اور پہلے ملا جلا دو ان پروں کو بھی، اس روح میں بال کو بھی، ان ہڈیوں کو بھی، تمام کو ادھر ادھر پھینک مارو، اور اس کے بعد فرمایا منہم جزءا ثم ادعوہم یأتینک سعیا، ثم ادعوہم، فرمایا پھر بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر پرندوں کو آواز دے۔ خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف نظر ہے، دیکھ رہے ہیں، قیمے میں سے قیمہ چھٹ رہا ہے، خود بخود قیمہ چھٹا، پر چھٹے، روح چھٹا، بال چھٹے، چونچ الگ الگ تھی وہ جڑی، پنجے جڑے، فرمایا اے میرے خلیل بیچ میں کھڑے ہو کر میرا نام لے کر تم آواز دو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تیرے بلانے پر تمام پرندے تیار ہو کر یاتینک سعیا، چیچی کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام لے کر آواز دی، آنکھوں کے سامنے پر پھٹے، آنکھوں کے سامنے گوشت پھٹا، قیمہ پھٹا، الگ الگ ہوا، اور پھر سرتا ہوا۔ خلیل اللہ نے دیکھا پہلے گوشت جڑا، ہڈیاں جڑی، بال جمے، پر جمے، اپنی اپنی جگہ جا کر کے سب کچھ جمع، سوٹ اپنی جگہ لگی، ناخون اپنی جگہ لگی، فرمایا سنت یاتینک سعیا، اور میرے خلیل نام میرا لے اور کام نہ ہو، نام میرا لے اور کام نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ بے شک بے شک۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور میرے خلیل کس طرح سے ان مردوں کی ہڈیاں چھٹ سکتی ہے، ان پرندوں کی ہڈیاں چھٹ گئی، ان کے گوشت کی ذرا ذرا سی بوٹی الگ الگ ہو گئی، ٹھیکر جڑ گئی، ان کے پر جڑ گئے، چونچ جڑ گئی، پنجے اور ناخون جڑ گئے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی ہے، ہمارا رجحان غلطی کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر یقین رکھا اور امت کو یقین کی تعلیم دی، وہ بہت بڑی ہے۔ تو یہ دل میں بات بٹھا لینے کی قابل ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی پہلے دنیا میں آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی دنیا، ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات انسانی پھر وجود میں آ جائے گی، چاہے کسی کو مرے ہوئے 1,00,000 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، قبر کے اوپر دیواریں بن گئی، محل بن گئے، مکان بن گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک ایک قبر سے بعض ٹھکانے پر 100 مردہ کھڑا ہوا، ایک ایک خبر سے 100 مردہ سامنے آئے گا۔ تو یہ ساری بات یقین کی ہے۔ آج اگر کلام پاک کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لو ایمان ہی نہیں، ورنہ خبر کی زندگی، جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، وہ زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لو ایمان ہی نہیں، ورنہ قبر کی زندگی، جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، جو زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کو پھاڑتے ہوئے نکیرن موجود ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ زمین کو چیرتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، بڑے بڑے ان کے دانت، بہت لمبے لمبے ان کے بال، ڈراؤنی شکل، سامنے آتے اور آ کے وہ مردے کو اللہ کے نام پر زندہ کر لیتے ہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک کہ ہر مرنے والے کو نکیرین کی آمد پر ایسا وقت معلوم ہوگا جیسے عصر کی نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے. ایسا سورج نظر آئے گا جیسا کہ نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے. اور اس سے آپ ہی سوال کرتے ہیں، مر ربو کا مر ربو کا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ علماء کرام نے لکھا جو آدمی نیک نمازی ہے، اللہ والا ہے، وہ فوراً کہے گا اللہ والوں تمہیں سوالوں کی پڑی ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے، دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں اپنی نماز پڑھوں. بے شک فرشتے کہیں گے نماز پڑھنے کا جہان کیا، اب نماز نہیں پڑھنی. اچھا نماز نہیں پڑھنی میں نماز ضرور پڑھوں گا، میں نے تو کبھی بھی قضا نہیں کی. اب آ گئے کہ مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ سبحان اللہ. نیک آدمی، ایماندار آدمی، مسلمان آدمی، نمازی، جس کی آخرت اچھی ہے، فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب میرا پروردگار ہے جس نے مجھے پہلے پیدا کیا اور جس نے مجھے مارا اور اب پھر پیدا کیے بیٹھا ہے، وہ میرا رب. دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ آج تو دین کی بات کا مذاق ہے، آج تو دین فالتو فنڈ ہے. آج تیرے گھر میں، میرے گھر میں، تیرے خاندان میں، میرے خاندان میں، آج برادریوں میں دین لغو اور فضول چیز بن کر کے رہ گئی. ہمارے دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ دین کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی. اللہ نے چھوڑا میاں مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کیا دین ہے؟ بس ٹھیک ہے جس راہ پہ کوئی لگ رہا دین. کہتا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا جائے گا؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے. پھر آواز آئے گی ماں تقول لأی ھذا الرجل، حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخ، میری شکل اس مردے کو دکھائی جائے گی، اور اسلام کو ماننے والے اور خدا کو ماننے والے ما تقول لأی ھذا الرجل، بتا یہ کون ہے؟ بتا یہ کون ہے؟ اس میں اقوال ہے. بعض علماء نے لکھا ہے اس کی خبر سے لے کر سنت خطرہ تک کی زمین کو سیل کیا جاتا ہے. بعض نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا عکس ڈال دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتا یہ کون ہے؟ دیندار پہچان جائے گا، آگے بڑھے گا، میرے آقا میں آپ کے قدموں پہ مرنا چاہتا ہوں، آپ تو میرے پیغمبر ہیں. اور یہ جو دوسری سرکار ہوں گی، ہر وقت دنیا کے دھندے میں پھنسے رہنے والے، نمازیں قضا کرنے والے، روزوں کو برباد کرنے والے، بہانے زکات کو رگڑا چڑھانے والے، ایک دوسرے کے حقوق ہمسائے کی بے پرواہی کرنے والے، زانی، شرابی، چور، قاتل، بدماش، تمام کے تمام ہر سوال کے جواب میں یہ کہیں گے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، اور میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہ چھیڑو، میں اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھ پر بڑی تباہی آئی ہے، تمہیں کیا معلوم موت کے صدمے عظیم نے میری رگوں کو کڑوا کر دیا. ہاں لا ادری، نہ چھیڑو، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو بالکل انجان ہوں. مر ربو کا کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا رب کون ہے. ماں دینوں کا، مجھے نہیں پتا دین کس چیز کا نام ہے، میں تو پیشاب کر کے سنجا بھی نہیں کیا کرتا تھا، مجھے کیا پتا دین کیا دین. ہاں مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے کتنے تھے، میرے پاس پیسے کتنے تھے، میری دکانیں کتنی تھی،
میرا کاروبار کتنا تھا، مجھے اس کے سوا اور کوئی پتا نہیں، میں تو صرف یہ جانتا ہوں۔ لوگ اچھا مجھے اور کچھ پتا نہیں کہ نہیں، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گرز ماریں گے 70 گز زمین میں دس جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر اس چیخ کو جاندار آدمی سن لے تو جگر پھٹتا ہے، کلیجے شک ہو جائے۔ اور یہی نہیں کہ ایک گرز لگا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، پھر دوبارہ تمام ریزوں کو جوڑ کر پھر بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ صحیح بن جائے گا، پھر گرز لگے گا، قیامت تک اسی طرح پٹائی ہوتی رہے گی۔ ایک حدیث میں ایسا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا جائے گا، اور پھر سر سے لے کر پیروں کی طرف ڈستا چلا آئے گا، کاٹتا ہی رہے گا، کبھی پیروں کی طرف جائے گا، کبھی سر کی طرف آئے گا۔ فرمایا قیامت تک اس کا چکر یوں ہی رہے گا، اتنا زہریلا سانپ ہوگا۔ حضور فرماتے اگر زمین پہ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ ساری بات یقین والے کے لیے۔ ادھر جس نے جواب صحیح دیے، نماز کے لیے مہلت مانگی، اب آدھا کی کفروجو فرش بچھا دو، نم کا دل سو جا، تجھے کوئی جگانے والا نہیں، سو جا، جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، خوشبودار ہوا آتی رہے، آرام سے سوتا رہے۔ حدیث میں ہے ہزاروں لاکھوں برس کے بعد جب قیامت اٹھے گا، آنکھیں ملتا ہوا یوں کہے گا کہ یار یوں کیسے قیامت آئے گی، ابھی تو میں سویا تھا، نیند بھری بھی نہیں، قیامت سونے آ کھڑی ہوئی۔ ہزاروں برس اسے ایسے معلوم ہو گئے کوئی ابھی لیٹا تھا، ابھی آنکھ لگی تھی، اور اتنی دیر میں قیامت بھی آ گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ 100 سال کی تندرستی ایک دن کے سکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایک رات کو اگر پسلی میں درد ہو جائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری عمر میں کبھی تندرستی دیکھی ہی نہیں۔ کبھی مریض کے پاس بیٹھ کے دیکھو نا، رات کافی نہیں کٹتی، خدا جانے کتنی لمبی رات ہو جاتی ہے، حالانکہ رات وہی ہے، سکھیا کے رات بڑی، سکھیا کی رات چھوٹی، ہزاروں سال بھی اس کے لیے کچھ نہیں۔ بات کر رہا تھا خدا بند کریم نے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھا دی ہیں، اور اب تو موت کے معاملات بھی تمہارے سامنے ہیں، کس طرح سے موت آ رہی ہے۔ 300 کے قریب آدمی کوئی عمرے کے ارادے سے اللہ کی دربار میں حاضری کے لیے گیا، بے شک کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فکرہ پہ حاضری کے لیے گیا، کوئی مزدوری اور کمائی کے لیے، کوئی سفر کے لیے، کوئی تجارت کے لیے، کوئی کسی لیے سفر میں سوار ہوا۔ ایک سیکنڈ پہلے اطلاع نہ ہو سکی، کراچی سے جہاز اڑتا ہے، بخیریت ریاض پہنچتا ہے، ایسے آدمی یہاں سے گئے ہوئے اترتے ہیں، وہاں سے اور نئے چڑھتے ہیں، جن کی زندگی ہے وہ اتر رہے ہیں، جن کی 5 منٹ کے بعد موت آئی ہوئی ہے وہ چڑھ رہے ہیں۔ خدا کا نظام تو دیکھو، جن کی عمر باقی ہے وہ جہاز میں سے ریاض کے ہوائی اڈے سے اتر رہے ہیں، اور جن کی آئی ہوئی ہے فرمایا تمہارا بھی وقت باقی ہے، تم جاؤ، اور تمہارا آ چکا ہے، تم آ جاؤ۔ دل میں خدا جانے کیا کیا ارمان ہوں گے، کیا کیا تسلیاں ہوں گی، کتنے سب اپنے دلوں میں ارمان بسا رکھے ہوں گے، کیا کیا دلوں کے اندر اپنے اسباب لیے بیٹھے ہوں گے۔ 3 4 5 منٹ نہیں لگے، بے شک جہاز میں آگ لگتی ہے،
وہ ٹاور کو اطلاع کرتا ہے کہ میرے کیبن میں آگ لگی ہے، رن میں صاف کر دو، میں جلدی اترنا چاہتا ہوں، اور اتر بھی گیا اور کہتا جلدی سواریوں کو اتارو۔ اللہ میاں نے فرمایا اترے گا کون جب میں نے سب کو گھیرا دے دیا۔ فائر بریگیڈ کھڑا ہے، انتظامات سارے چاروں طرف موجود ہے، اگر جس کا وقت آ گیا وہ جا رہا ہے۔ 300 کے قریب آدمی جل کر کھا گئے۔ سارا جہان جل جائے ہم بدلیں گے تھوڑے ہی، اتنے ہی مر جائے۔ ہندوستان میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ہم نماز کے نیڑے نہیں جاتے، جوئے باز جوا نہیں چھوڑتا، شراب بھی شراب نہیں چھوڑتا، حرامی بدماش زانی زنا سے باز نہیں آتا۔ کتنے مسلمان مر جائے، افغانستان میں کیا قتل و غارت ہے، ہندوستان میں قتل و غارت ہے، 300 آدمی ایک جہاز میں چل رہا ہے، مگر بدانا جو مسجد میں ایک نمازی پڑھتا ہے۔ جن بے ایمانوں کو دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے وہ انہوں نے آنا ہی نہیں، اس طرف لگنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنا نوجوان طبقہ ہے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گپے ماریں گے، سگریٹ پیئیں گے، چائے پیئیں گے، بکواس کریں گے، مسجد میں نہیں آنا۔ تو دیکھ لو آخر یوں آئے گی، اور پہلے بھی آئی لوگوں کی، اور اب بھی آ رہی، تمہاری بھی یوں ہی آئے گی۔ نہ معلوم سڑک سے آئے گی، جہاز میں آئے گی، گھر پہ آئے گی، اسپتال میں موتا خدا جانے سے آئے گی، اور پھر مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا، جیسے میں نے بھی بتلا۔ تو جب یہ یقین دل میں راسخ ہو گیا اور دل میں بات بیٹھ گئی اور روزانہ مشاہدہ ہو رہا ہے، اب تو بھی تیاری کرنی چاہیے، اب تو تیاری کا وقت ہے، اور اب تو خدا بند عالم کی حضوری میں حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو کہ خدا بند کریم مجھے اور آپ سب کو ایسی توفیق دے کہ مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا ہو جائے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوا خدا کی قسم مارے جاؤ گے۔ بے شک بے شک۔ قتل ملے یا نہ ملے، غسل کا پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خبر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کچھ بھی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر کرم نہ ہو، آدمی کر خدا بند عالم کی کریمی نہ ہو، اور آدمی اس کے دروازے کا محتاج بن کر اگر نہ مرے تو بات نہیں بنتی، بنی نہیں سکتی، بگڑتی ہے۔ مشاہدے بھی ہوئے ہیں بے شمار لوگوں کو، دنیا ہی میں دیکھا بے شمار لوگوں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بہت اللہ والا تھا، بزرگ تھا، وہ فوت ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا بتا کیا کچھ بتاؤ کیسی گزری؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، یہاں کا کام بالکل نرالا ہے، میں نے ایک دوسرے کے حق کو پورا کرنے کی سر توڑ کوشش کی، میرے گھر میں پڑوسیوں کی مانگی ہوئی سوئی باقی رہ گئی، رب اکبر کی قسم وہ سوئی مجھے تنگ کر رہی ہے، ایک سوئی مجھے ستا رہی ہے دوسرے کی۔ ہمیں لاکھوں کروڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی، مل جائے، ملے صحیح، بس نہ ملے تو آپ مزارے بس، سرکاری پیسہ ملے، قوم کا پیسہ ملے، رشتے داروں کا پیسہ ہاتھ میں آ جائے، خدا ہم واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں تک ممکن ہو سکے گا اسے رگڑا کرائیں۔ ایسے خوراک کھانے سے کیا فائدہ، ایسے کپڑے پہننے سے کیا فائدہ، ساری دنیا کو آج گلا ہے اللہ پاک سے، تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، دودھ میں پانی ملا ملا کر کے تو کپڑے جوڑے خریدتے ہو، اب دعا قبول ہونی چاہیے، ہر چیز میں ملاوٹ کر کر کے تو ہم اپنے آپ کو پال رہے ہیں۔ جب حرام روزی سے بدن چلے گا، جب حرام روزی سے کپڑا بنے گا، جب حرام روزی سے آدمی کی نشو و نما ہوگی اور حرام روزی سے آدمی کا کاروبار چلے گا تو پھر کام کیسے آئے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی زندگیوں میں اس قدر پریز کیا کرتے تھے کہ غلط قسم کا لقمہ اندر نہ چلا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق سب کے رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن کا فاقہ ہے صدیق اکبر کا، اور غلام نے لا کر کے تھوڑا سا کھانا دیا، 3 دن کے فاقے کے بعد 2-3 لقمے کھا لیے۔ اب غلام سے پوچھا کہ کہاں سے لایا تھا، غلام سے پوچھا کہاں سے لایا تھا، اس نے کہا یہودیوں کے یہاں شادی تھی، میری ان سے تعلق داری تھی، میں گزر رہا تھا، انہوں نے مجھے کھانا دیا تھا۔ واہ 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 واہ،
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस खाने को निकालने के लिए हलक में उंगल सुभान मारी। अल्लाह। बोला 3 दिन को पेट खाली हो, 2-4 लुकमे अंदर गए हो, वापस कैसे आए? किसी ने तरकीब बताई कि पानी पीकर हलक में उंगली मारो। पानी पी कर उंगली मारी, जब तक वो लुकमे बाहर न आ गए सिद्दीक ने चैन न। हमारा भी अगर ये मिजाज बन जाए तो हम सब कुछ इस दुनिया में कमा सकते हैं। क्या जरूरत है काफिर की कि हम तो गालिब हो जाए? हम तो गालिब इसलिए हो रहे हैं कि असल हथियार जो हमारा ईमान था वो कमजोर पड़ गया, बल्कि वो रहा ही नहीं, इसलिए पूरी दुनिया दुश्मन बन गई। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सच्चा मुसलमान सबका दीनदार बनाए। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अगले जुमे को आप और मैं तो ख्याल नहीं करते, प्रोपेगेंडे के हम सब लोग शिकार हो गए। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयद शुहदा, पैगंबर के प्यारे चचे की शहादत बयान होगी। उस सहाबी की शहादत जिसके टुकड़ों के पास बैठकर काली कमली वाले ने आंसू बहाए। हमें तो तारीख भी मालूम नहीं, डूब कर मर गए सुन्नी कहलाते हुए। तुम्हें तो अपने सहाबा और नबी के प्यारे चचा की शहादत का इल्म नहीं, इसलिए कैसा कैसा मुझसे मुमकिन हो सकेगा। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को यौम अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनाएंगे और सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बयान होगा। आप लोग भी आए, दूसरे साथियों को भी बतलाएं, ताकि ऐसे मौके पर वो आदमी भी सुन ले जिसने कभी न सुना हो और वो भी जान जाए कि पैगंबर का चचा कैसा था। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मील आशिरी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह सबकी मुश्किलें को आसान फरमा। कई साथी हैं जिनके रोजगार का मसला है, दुआ कर दे अल्लाह पाक अपने फजल करम से अता फरमाए। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा दे, सबकी बीमारियों को दूर फरमा दे, सभी के दुख दर्दों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की बिगड़ी बना दे। कई लोगों के रिश्ते नातों की परेशानियां हैं, अल्लाह पाक अपने फजल करम से गैर से ये असबाब मुहैया कर दे, गैर से हालात पैदा फरमा दे। जहाँ बेहतर से बेहतर अल्लाह पाक वही सबको अपने फजल करम से पहुँचा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज का बयान आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।